حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کے قاتل کا ذکر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، کہ اونٹنے کے پاؤں کاٹنے کے لیے قوم سمود کا ایک بڑا سردار جو طاقتور تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنے کے پاؤں کاٹ دیے۔ اونٹنی کے ذکر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو یوں مارتے ہو جیسے غلام کو مارا جاتا ہے، شاید پھر اسی دن آخر میں اس سے مجامعت بھی کرتے ہو، اپنی خواہش بھی پوری کرتے ہو۔ پھر تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کے خارج ہونے پر ہنسنے کے متعلق واضح ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم ایسے کام پر کیوں ہنستے ہو جس کو تم خود بھی کرتے ہو۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بس ایک ہی عنوان تو بس اسی پہ بات کر رہے ہیں، بلکہ جو چیزیں آپ کو محسوس ہوتی، جو چیزیں آپ کو نظر آتی ان میں کمی ہے، تو ایک ہی خطبے میں آپ مختلف چیزوں کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ ابھی دیکھیں خطبہ ایک ہے اور اس میں 3 باتیں الگ الگ ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا۔ اب اس ذکر کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی دی، لیکن قوم کے بڑے طاقتور سردار نے جب اسے مارا، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ اصل اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے کہ عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایک جانور پہ ظلم کرنا بھی پوری بستی کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب جانور پہ ظلم کرنا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اگر کوئی انسان پہ ظلم کرے اور انسان بھی بیوی ہو، خاتون عورت، اس کو مارنا جانوروں کی طرح یا غلاموں کی طرح، اس پر اللہ کو کتنا غصہ ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لیے آپ نے ساتھ ہی خواتین کا بھی ذکر فرما دیا کہ ایسے نہ مارا کرو جیسے غلاموں کو مارتے ہو۔ یہ تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان، ہر بندہ ضرورت ہے قضاء حاجت کی، ہر انسان کو ضرورت ہے، فرمایا ایسے کام پہ بالکل نہ ہنسو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، استہزاء نہ کرو جو تم خود بھی کرتے ہو۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملات ہیں قضاء حاجت کے وغیرہ۔ یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد محفل بھی ہے، ایک بچے کی تکمیل کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، شرکت کرنے والوں کی شرکت قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق